ایک صحابی رسول ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن بیمار ہو جاتا ہے، کیا جب بندہ مومن بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے، جو آپ کے اور میرے تمام انسانوں کے کندھوں کے اوپر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ان فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جو گناہ کا فرشتہ ہے، اللہ اس سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتے، اب اس کے کوئی گناہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا؟ اب اس کے کوئی گناہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو نیکیوں کا فرشتہ ہے، اس فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے، اے میرے فرشتے، اس کی جو بہترین نیکیاں ہیں ان نیکیوں کو لکھ دے، ان نیکیوں کو لکھ دے۔ اب آپ دیکھیے کہ بندہ مومن اگر بیمار بھی ہو رہا ہے تو اس کے لیے یہ بہتری ہی بہتری ہے، اس کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ اس کے گناہ اب نہیں لکھے جا رہے ہیں، اس کی صرف نیکیاں لکھی جا رہی ہے۔ حضرات محترم، اسی طریقے سے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ 40 راتوں کے اندر کوئی رات اس کے اوپر ایسی گزری نہیں کہ وہ کسی تکلیف میں، کسی رنج میں، کسی غم میں مبتلا نہ ہوا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ پھر اللہ کے یہاں اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ کیا؟ اللہ کے یہاں اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشوں میں ان لوگوں کو ڈالتا ہے کہ جن کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے، جن کو اپنا قریبی بنانا چاہتا ہے، جن کو اپنا پسندیدہ شخص بنانا چاہتا ہے، اللہ ان کو پریشانیوں میں گھیر دیتا ہے۔ تو آپ پر تکلیفیں آ رہی ہیں، آپ پر پریشانیاں آ رہی ہیں، آپ پر مصیبتیں آ رہی ہیں، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو مقبول کیا جا رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی قبولیت ہو رہی ہے۔ حضرات محترم، ہم اور آپ تو وہ ہے کہ جو دنوں رات گناہ میں ڈوبے ہوئے، ہر ایک لمحہ، ہر ایک گھڑی، ہر ایک گھنٹہ، ہر ایک سیکنڈ، ہر ایک دن، کوئی ایسا وقت ہمارا نہیں گزرتا ہے جب ہم گناہ نہ کرتے ہوں۔ صرف ہمارا دنوں رات گناہ کے اندر گزر رہا ہے، ہمیں بس اللہ کی رحمت کا سہارا ہے، ورنہ اگر ہمارا حساب ہو جائے تو ہم میں تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو جنت کے اندر چلا جائے۔ بہرحال حضرات محترم، ہمارے گناہ، ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے، لیکن آپ جب نبیوں کی زندگی پڑھیں گے، انبیاء کی زندگی پڑھیں گے، اولیاء کی زندگی پڑھیں گے، صحابہ کی زندگی پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری تکلیفیں کچھ نہیں۔ اسلام کی خاطر ہمیں کسی نے تھپڑ نہیں مارا ہے، لیکن میرے نبی کے اوپر پتھر برسائے گئے ہیں، میرے نبی کی پتھر برسائے گئے ہیں۔ اس دین کے لیے، اس اسلام کے لیے ہمارے خون کا ایک قطرہ نہیں بہا، لیکن میرے نبی پر جب پتھر برسائے گئے تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی جوتی مبارکہ خون سے بھر گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی جن کو بڑے مرتبے عطا فرماتا ہے، ان کے ساتھ تکلیفیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، ان کے امتحان بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے امام حسین کے واقعات سنے، کیا کیا ظلم نہ ہوا، آپ نے سماعت فرمایا۔ ان کو شہید کرنے کے بعد بھی کیا کیا ظلم ہوا، آپ نے سماعت کیا۔ لیکن جب ان کے ساتھ انہوں نے یہ تکلیفیں اٹھائی اور ان تمام تکلیفوں کے اوپر ایک بار بھی اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہیں کی، اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہیں کی، صرف ایک ہی بات، صبر کیا۔ خود نے بھی صبر کیا، اپنے گھر والوں کو بھی صبر کروایا، اپنے گھر کے بچوں کو بھی صبر کروایا، ان کے ساتھ جو ساتھی تھے ان تمام لوگوں سے صبر کروایا، صرف صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اور جب انہوں نے یہ مقام پایا اور جب انہوں نے یہ صبر دکھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سید الشہداء بنا دیا، جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ جب آپ صبر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے گا۔